سامعین، اٹلی کے مغربی ساحل کمپانیا میں جو کہ خلیج نیپلز کے قریب واقع ہے، یہاں پر 1281 میٹر بلند ایک مشہور آتش فشاں پہاڑ موجود ہے۔ یہ خلیج نیپلز کی مشرقی سمت میں سمندر سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس آتش فشاں کا نام ماؤنٹ ویسوویس ہے۔ اس آتش فشاں پہاڑ کی مغربی جانب ماضی کی رومن ایمپائر کا ایک مشہور شہر پومپئی واقع تھا۔ یہ شہر 600 سال قبل مسیح میں آباد ہوا اور مختلف ادوار سے گزرتا ہوا ترقی و خوشحالی کے زینے طے کرتا ہوا رومن ایمپائر کے زیر نگین آ گیا۔ اس کا شمار رومن ایمپائر کے چند ترقی یافتہ اور کاروباری شہروں میں ہونے لگا۔ اس شہر کے لوگ بڑے خوشحال تھے اور ہر طرح کی خوشیاں اور آسائشوں سے مالا مال تھے۔ لیکن 79 عیسوی کا ایک دن اس شہر پر قیامت بن کے ٹوٹا۔ دوپہر کے وقت ماؤنٹ ویسوویس اچانک پھٹ پڑا۔ ویسے تو سائنسدانوں کے نزدیک اس سے قبل یہ 36 مرتبہ پھٹ چکا تھا، لیکن یہ پھٹنے کے بعد صرف لاوا اگلتا جو بہتا ہوا بحر روم میں چلا جاتا۔ لیکن اس بار یہ پہاڑ ایسا پھٹا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنے زوردار انداز میں نہ پھٹا تھا۔ اس کے پھٹتے ہی گرم راکھ اور پتھروں کے ٹکڑے جو لاکھوں ٹن وزنی تھے وہ دور دور تک ہوا میں بکھر گئے، اور اس طرح پومپئی شہر پر جب یہ لاکھوں ٹن وزنی گرم راکھ اور پتھر گرے تو آن کی آن میں تمام اہل شہر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پہاڑ سے نکلنے والے لاوے کی رفتار اور مقدار اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سب کچھ جلا کر خاک کر دیا۔ اس لاوے کے گزرنے سے زمین موم بن گئی اور 20 فٹ اندر تک دھنس گئی، اور یوں یہ شہر زمین کے اندر ہی دفن ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس شہر پر ایسا پردہ ڈالا کہ پچھلے 2000 سالوں سے ماہرین اور آثار قدیمہ والے اس شہر کو ڈھونڈتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر 18ویں صدی میں حادثاتی طور پر یہ شہر دریافت ہو گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی زیر نگرانی کھدائی کا کام تیزی سے شروع ہوا اور پھر یہ پورا شہر دریافت ہو گیا۔ جب ماہرین نے شہر کا جائزہ لیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تمام انسانوں کی لاشیں قدرتی طور پر حنوط شدہ اصلی حالت میں موجود ہیں، اور جو کوئی جس کام میں مصروف تھا اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ سامعین، ماہرین نے دیواروں پر پرانی زبان میں تحریراں کندہ ہوئی دیکھیں۔ یہ تحریریں شاعری اور فکروں پر مشتمل تھیں جن کا ترجمہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمارتوں اور ان کی دیواروں پر مختلف تصاویر، پینٹنگز، مجسمے اور نمونے دیکھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ماہرین نے رپورٹ پیش کی کہ اس شہر کے باسیوں کا صرف ایک ہی کاروبار تھا، اور وہ تھا جسم فروشی۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پومپئی شہر کا ہر دوسرا گھر کعبہ خانہ تھا، جہاں کاروبار ہوتا تھا جسموں کا، عصمتوں کا، شہوتوں کا اور نفسانی لذتوں کا۔ اس شہر کے جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں اس کی روشنی میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، ماہرین نے اس شہر میں جو کچھ پڑھا یا دیکھا وہ ایسی اخلاق سوز باتیں یا چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر ہم آپ سے نہیں کر سکتے۔
تاہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس شہر کے باسیوں نے سیکس کے نام پر فحاشی و عریانی اور جنسی لذتوں کی تسکین کے لیے ایسے طریقے نکال رکھے تھے کہ اس دھرتی کی بدبخت ترین قوم لوط بھی اگر انہیں دیکھتی تو شاید شرما جاتی۔ سامعین، اس شہر کے سوئمنگ پولز، کھیل کے میدان، تفریحی پارک، مارکیٹیں اور شہر سے گزرنے والی بڑی سڑک کہ جس کے دونوں اطراف میں خوبصورت گھر ہیں، آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹا سا خوبصورت باغیچہ، چشمہ اور باورچی خانہ ہے۔ اس پومپئی سٹی کا زیادہ حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی کھدائی کا کام جاری ہے۔ سامعین، یہ لوگ شہوتوں اور جنسی سرگرمیوں میں اپنے سے پہلے کی تمام قوموں کو مات دے چکے تھے۔ یہاں مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کرتی تھیں، یہاں تک کہ بچوں اور جانوروں کے ساتھ بھی یہ فعل بد کیا جاتا تھا۔ شہر کے عام لوگ تو رہے ایک طرف، طبقہ اشرافیہ بھی اسی فعل میں ملوث تھا۔ ویسے تو شہر کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی فحاشی کا اڈا تھا، لیکن شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی 2 منزلہ بڑی خوبصورت عمارت تھی جو اس شہر کا سب سے بڑا بروتھل تھا۔ ماہرین کے رائے کے مطابق اس شہر کے 70% لوگ اسی کاروبار سے روزگار کماتے تھے۔ ان میں جو جتنا بڑا گناہ کرتا اور گناہوں کے طریقے ایجاد کرتا، اسے اتنا ہی بڑا آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ ماہرین یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دن کے وقت بھی شہر کے باسیوں کی کثیر تعداد اسی فعل بد میں مصروف تھی کہ اچانک موت نے آ دبوچا۔ حنوط شدہ لاشوں کے چہروں پر موجود اثرات بھی صاف پڑے گئے۔ ان میں کچھ چہروں پر خوف کے آثار ملے جنہیں شاید عذاب کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن زیادہ تر چہروں پر خوف کا کوئی آثار نہیں تھا۔ گناہوں کے نشے میں دھت ان غافلوں کو عذاب کا علم ہی نہ ہو سکا۔ بہرحال اللہ پاک نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اس شہر پر بھی قوم لوط ہی کی طرح کا عذاب مسلط ہوا تھا۔ 3 دن تک ماؤنٹ ویسوویس آگ اور لاوا اگلتا رہا۔ اللہ پاک نے ان بدبختوں کو ہر طرح کی نعمت اور سہولت دے رکھی تھی، لیکن یہ بدبخت اور نافرمان اپنے گھناؤنے گناہوں کی دلدل میں ایسے ڈوبے اور غافل ہوئے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ سامعین، ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی میں سالانہ 25 لاکھ سیاح یہ شہر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز دنیا میرے آگے کا پروگرام پومپئی سٹی، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔